بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت دہم، مضمون کا نام اردو، پہلی نظم حمد، اقتباس حل کرنے کی مشق، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اقتباس نمبر 1، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کرے اور نیچے دی گئی سرگرمی حل کیجیے۔ صفحہ نمبر 59۔ رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، یہاں سے شروع ہو کر کے ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے۔ یہاں تک کہ یہ نظم کا حصہ رہے گا۔ آتے ہے پہلی سرگرمی، رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی دعا، اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی ہے نظم کے حصے میں: چشم بینا دل محزن ڈوبتی آس کو ظلمت شب میں۔ تو چشم بینا بصیرت، دل محزن یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ۔ یہ رواں خاکہ مکمل ہوا۔ سرگرمی نمبر 2، نظم کے اقتباس میں آئی اللہ تعالیٰ کی صفات لکھیے۔ اس جواب کو آپ کو پورے اقتباس کے حصے میں جو نظم کا حصہ ہے یہاں پر اس کو پڑھنا ہے، اور اس میں جو جو خوبیاں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہے اسے بیان کرنا ہے۔ تیسری سرگرمی، نیچے دیے ہوئے شعر کی تشریح کیجیے اور فنی خوبیاں لکھیے۔ یہاں پہ ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا، اس شعر کی تشریح کرنا، پھر اس کے بعد اس کے اندر کوئی خوبی بیان کی ہے اس خوبی کو تلاش کرنا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے ہمیں دونوں کام کرنے ہوں گے۔ تو مختصر یہاں پہ ہم سمجھاتے چلتے ہیں۔ چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہیں سراپا تو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ساری کائنات بیان کر رہی ہیں، اسی میں چاند سورج کا تذکرہ شاعر یہاں کر رہا ہے کہ چاند سورج بھی جو ہے تیری خوبیاں بیان کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے چاند کا اپنے وقت پر نکلنا ڈوبنا، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا ڈوبنا، اور کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مصرع کا ایک حصہ: ہم فقط نور کا پرتو ہیں سراپا تو ہے، اور ہم تو صرف سایہ ہے، اصل تو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اصل ہے، ہم تو فقط سایہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ادنا مخلوق ہے جو دنیا میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جتنا وقت ہمارا متعین ہے ہم وہاں پر رہیں گے، اور جب بلاوا آ جائے گا تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا فانی ہے، جیسے سایہ ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے، روشنی کے ساتھ کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے، ایسی انسان کی زندگی بھی ہے۔ انسان ایک سائے کی طرح یہاں پر آیا ہے اور یہاں سے دنیا سے چلا جانا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات جو اجل سے ابد تک، شروع سے لے کے آخر تک کے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ یہاں پر اس تشریح کی وضاحت اس طریقے سے ہوگی، اور اس کے فنی خوبیوں میں جو ہے یہاں پر صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ چاند سورج دونوں ایک دوسرے کے تضاد ہے، ضد ہے، اسی لیے یہاں پر ہم کو لکھنا ہے کہ شاعر نے بڑی خوبی سے 2 متضاد لفظ چاند اور سورج کا استعمال کر کے صنعت تضاد کا یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اقتباس نمبر 2، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کرے اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 60 کے حصے میں یہ ہے: صبح صادق کی سفیدی تیری عظمت کا نشاں، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ تو یہ یہاں سے لے کے آخر تک کے پوری یہ نظم کا حصہ ہے۔ یہاں پر ہمیں شجری خاکہ مکمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یہ 2 سوالات ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے تخت دیتا ہے، تاراج کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے ملک اور حکومت۔ دوسری سرگرمی، اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتے لیکن ہر شے میں سمائے ہوئے ہیں، اقتباس کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔ آخری شعر کے حصے میں آپ کو اس سوال کا جواب، سرگرمی کا جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم تلاش کرنا چاہے تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں، اللہ تعالیٰ کا مظہر ہم کو گوشے گوشے میں، کونے کونے میں دکھائی دیتا ہے۔ آخری شعر، جو شعر پہلے دیا ہوا ہے، سینکڑوں بار یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ اس شعر کی وضاحت کیجیے اور معنوی حسن بیان کیجیے۔ تو یہاں پر ہمیں دو باتیں کرنا ہے، ایک تو شعر کی تشریح کرنا ہے اور پھر اس کی معنوی حسن، معنی کے اعتبار سے معنی کی خوبی کو بیان کرنا ہے کہ شاعر نے کس طریقے سے یہاں پر شعر میں استعمال کر کے معنی کو، مفہوم کو جو ہے اس میں خوبصورتی بخشی ہے۔ تو پہلے ہم شعر کی تشریح کو سمجھ لیتے ہیں کہ انسان، شاعر یہاں پہ جو بات سمجھانی چاہتا ہے، جو ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے اور گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد بھی بار بار راستہ بھٹک جاتا ہے۔ تو کئی بار ایسا ہوتے رہتا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو یہ سینکڑوں بار ہو رہا ہے۔ تو انسان جب گناہوں کی طرف جاتا ہے تو گناہوں کی طرف جانے کی وجہ سے اس کو کوئی سہارا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جو ہے وہ جہنم کی طرف جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں نیک اعمال کرنے کی، اور اس توفیق کو جب بندہ لے لیتا ہے اور وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف لگ جاتا ہے، اسی کو یہاں کہا ہے کہ سینکڑوں بار میں جو ہے گرنے کی ڈگر پر آ گیا، لیکن کسی نے مجھے سہارا دے دیا، اور کسی نے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھتے رہتا ہے، اور جہاں جو ہے کسی بندے کی جو ادا میں پسند آتی ہے فوراً جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور ہزاروں واقعات کتب احادیث میں اس کے موجود ہے، واقعات میں بھی ہمیں ملے گا۔ تو یہ اس کی خوبیاں ہیں، اس کے شعر کی تشریح ہیں، اور معنوی اعتبار سے یہاں پر جو شاعر نے بڑے پیارے انداز سے یہاں پر جو متضاد بات کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی ایک صفات کو پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مالک اور خالق ہے جو اپنے بندے کو گرنے نہیں دیتا، اور کئی بار ہونے کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ دنیا میں دنیا والے ذرا سی ایک بار دو بار کے بعد جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ تو یہ آ جائے گا یہاں پر۔ تو اس طریقے سے ہمیں دونوں باتیں یہاں پر لکھنا ہوگی۔ ان تمام سرگرمیوں کو اپنی مشق بیاض میں لکھ لیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔